کوئی سول لبرٹی نہیں ہے. ایک خاص ٹولہ ہے غیر جمہوری قوتوں کا, وہ منمانی کرتا چلا آ رہا ہے. کبھی کھلا مارشل ہے, کبھی ڈھکا ہوا مارشل ہے. اب تو صورتحال اتنی ابتر ہو گئی ہے, اب وہ اتنے حوصلہ ان کو حوصلہ ملا ہے, اب تو کہتے ہیں بھائی جو بھی بات کرے لاپتہ کرو, صحافیہ بھی لاپتہ کرو, سیاسی کارکنیں بھی لاپتہ کرو, شہری کوئی اپنی معاشی بات کرتا ہے بھی لاپتہ کرو, مزدور کو بھی لاپتہ کرو. یہ تماشا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ہم سب کے لیے چیلنج نہیں ہے. یہ بڑی پارٹیوں کے ساتھ ہم نے ہمیشہ کہا ہے بھائی چلو خدا کے بندے یہ کالوین نظام سے جان چھڑاؤ, یہ نوآبادیت کے نظام سے جان چھڑاؤ. جب تک یہ آقا غلام کا نظام ہے, نوآبادیت جو نظام ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. نہ عدلیہ آزاد ہے, نہ پریس آزاد ہے, نہ شہری آزاد ہے, نہ دانشور آزاد ہے, نہ صحافی آزاد ہے, نہ طالب علم آزاد ہے. یہ تماشا نہیں ہے, ظلم نہیں ہے, اور ہم سب دیکھ رہے ہیں. بھائی میں دعوے سے کہتا ہوں, دیکھیں 73 سال جو ہے یہ سیکورٹی اسٹیٹ ہے. یہ عجیب تماشا ہے, سیکورٹی اسٹیٹ ہے مگر عوام غلام ہے. بھائی یہ کب ختم ہوگا؟ دیکھیں آپ, میں جنرل سے آپ کو کہتا ہوں کہ آج ہی سیاسی جماعتیں طاقتور ہیں غیر جمہوری قوتوں کے مقابلے میں. اس لیے وہ طاقتور ہیں کہ ان کے پاؤں زمین پر نہیں ہے. جو بھی حکومت وہ بناتے ہیں اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج یہ حکومت ہے, اس کے پیچھے کوئی عوام ہے؟ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے بے مراد لوگ آ گئے, خوشامد کر کے, چمچا گیری کر کے آ گئے. تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اصل جو بات ہے وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, اصل بات جو ہے سلیکٹر ہے. بھائی سلیکٹر سے جان چھڑاؤ, غیر جمہوری قوتوں سے جان چھڑاؤ. میں پرانا سیاسی کارکنوں میں آپ کو 70 کی بات کہتا ہوں. اگر 70 میں سیاسی جماعتیں اپنے ہمت کے ساتھ یہ بات کرتے تو یہ 71 کا ثانیہ نہیں ہوتا. یہ جو لوگ بنگالیوں پر الزام لگاتے ہیں غلط لگاتے ہیں. یہاں کے لوگ ذمہ دار ہیں, یہاں کی جو لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں جو 1971 کا ثانیہ ہوا. یہ طریقہ کار ہے ان کو. اب یہ آپ بلوچستان میں دیکھیں کیا کر رہے ہیں, کوئی سبق لیا ہے 71 سے؟ 48 کا معاہدہ کیا خان کلال کے ساتھ, کھانا خراب کیا اس معاہدے کا. پھر اس کے بعد جو ہے آغا عبدالکریم کے ساتھ معاہدہ کو قریب سرلٹ سے آیا, اس کا کھانا خراب کیا. پھر 58 میں جو ہے نواب نوروز خان کے ساتھ معاہدہ کیا, کھانا خراب ہو گیا. پھر ہمارے جو نیب کے دوست ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کیا, اس کا ختم ہوا. دیکھیں 5 دفعہ مارشل لائی نظام یعنی آپ نے طاقت استعمال کیا. 48 اپنا 58 62 74 اب 17 دسمبر 2005 سے. بھائی ہمارا گناہ کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے مالک ہیں تو ہم مالک تو ہیں نا. کوئی کسی کا باپ بھی ہم سے نہیں روک سکتا کہ ہم اس کے مالک نہیں. ہم اس سرزمین کے مالک ہیں, ہم اپنے سرزمین کا دفاع کریں گے, کبھی غلامی کو قبول نہیں کریں گے. جان دے دیں گے. نواب اکبر خان بگٹی سے دیکھیں ہمارے ساتھ بہترین مثالیں ہیں. مراد یافتہ طبقہ کبھی زندگی نہیں دیتا, کوئی زندگی دھان کا قربانی نہیں دیا ہے. نوجوان دے رہے ہیں, بچے ہیں 18 سال 12 سال 20 سال 25 سال کے, ماں بہنیں بلوچستان کی قربانی دے رہے ہیں. کہ تربت کا شرمناک واقعہ ہوا, 2 خواتین کا جو پریس میں حیات اللہ بلوچ کا واقعہ ہے. کیا تماشا ہے؟ ہم لغور نہیں ہیں, بہادر لوگ ہیں. مریں گے اپنی طاقت, عوام کی طاقت کے ساتھ ان تمام غیر جمہوری قوتوں کو چیلنج کریں. کسی کی من مانی نہیں مان. تماشا بنا ہوا ہے. آپ بڑے پارٹیوں کے لوگ ہو. ابھی آپ دیکھیں یہ سازش ضلع گوادر اور کراچی کو وفاق کے حوالے کو. بھائی کیوں؟ یہ جو آپ ہم نے جدوجہد کی ہے, ون نیٹ ٹوٹا ہے, اور یہ جو ون مین ون ووٹ کا نظام ہوا ہے آپ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. کبھی ضلع گوادر اور ضلع کراچی وفاق کو نہیں دیں گے. یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں پورے بلوچستان میں ڈی ایچ اے ہے, صاحب کو ضلع گوادر ہے, اب وہ کب کنٹرولمنٹ بن رہے ہیں, اور صاحب کو ایئرپورٹ سیول یہ ملٹری ایئر بیس بن رہے ہیں. بھائی دیکھو بندوق سے طاقت سے حکومتیں نہیں چلا کرتی, ان کا وقت ان کا میعاد تھوڑا ہوتا ہے. اس لیے میں ان تمام اکابرین کے سامنے بالخصوص بڑی جماعتوں سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, دیکھیں مسلم لیگ نون نے کی قیادت کو میں مانتا ہوں, اس نے ایک بہت اچھا نعرہ دیا, ووٹ کو عزت دو ووٹر کو عزت دو. آپ ووٹ کو عزت دو ووٹر کو عزت دو, یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ختم. بھائی بات سمپل ہے, عوام ساورن اور محکوم قومیں اپنے حقیقت سائل وسائل اختیارات کے مالک, غلامی کو کبھی قبول نہیں کریں. کوئی بلوچ جو سوان ہے, بزگر ہے, دہقان ہے, کھیت میں کام کرنے والا مالتے آتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہم سرزمین کا مالک.
بھائی مالکیزم نہیں دیں گے، سندھی بھی کہتے ہیں میں مالک، سندھی بھی قربانی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پراکسی وار کہاں ہے، جتنے کی مصیبت افغانستان مار خیبر پختونخوا بلوچستان میں لی جا رہی ہے۔ 8 اگست کا کتنا بڑا واقعہ ہے، جس وقت وکلا برادری ہے، کتنا بڑا ظلم ہوا ہمارے ساتھ۔ اس کے علاوہ نورانی ہوا خوددار 300 سے زیادہ جو ہے وہ ایک اجتماعی قبر ضلع خوددار تو تک میں دریافت ہوں۔ آج جب میں آپ کو بتاؤں سینکڑوں ہزاروں نوجوان ہمارے جو ہے لاپتہ ہیں، تو یہ ہم آپ کے میں داد دیتا ہوں، آپ لوگ ہمت کریں۔ ایک چیز میں آپ کو ضرور کروں گا، عرض کروں گا بڑی پارٹیوں کو، اس کی قیادت کو، کہ جناب پیس پارٹی ہو، دیکھیں پیس پارٹی بھی بہت قربانیاں دی، دیکھیں دو ان کی بڑی قیادت جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے۔ بھائی خدا کی بندو، کب تک یہ جو ہے آپ اس طرح سے چھوٹا چھوٹا مسلط پسندی نے کھانا خراب کیا ہے؟ جمہوریت کیوں نہیں آ رہی؟ اسی وجہ سے آپ سیاسی قیادت آج موجود بیٹھے ہوئے، جیسے ایک پوائنٹ پر اکٹھا ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر سوال کیا ہے بابا، آپ ہمارا مسئلہ چھوڑیں، قومی سوال کو بھی چھوڑیں، معاشی سوال کو بھی چھوڑیں۔ جمہوریت تو آپ لوگوں کی ضرورت ہے، لیڈر تو آپ لوگ بنتے ہیں، وزیر اعظم آپ لوگ، ہم تو نہیں بنیں گے بھائی، ہم تو قیامت تک نہیں بنیں گے، مگر ہم آپ کے ساتھ شانہ بجانہ 1 پوائنٹ ایجنڈا بناؤ، اور یہ جو وکلا برادری نے یہ کاوش کی ہے اس کو آگے بڑھاؤ۔ یہ کام سیاسی قائدین کا ہے، وکلا برادری نے ہمیشہ قربانیاں کی۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ بڑی پارٹیوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا حقیقی جمہوریت کا ایجنڈا بناؤ۔ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ، بلکہ آپ سے 2 قدم آگے قربانی دیں۔ بہت شکریہ عبدالحی بلوچ صاحب، بہت شکریہ۔